السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا ہمیں کچھ حلال کمائی کے بارے میں کچھ چند احادیث سنائیں، اور اسی طرح حرام کمائی کے بارے میں کیا عذاب ہے، کیا وعید ہے، اس بارے میں جناب کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے اور اپنے بال بچوں اور جو اپنی کفالت میں ہیں ان کے گزارا کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے، اور حسب ضرورت کسب حلال کی بہت ہی فضیلت ہے۔ البتہ صرف جمع مال یعنی صرف مال جمع کرنے کے لیے دن رات محنت و مشقت کرتے رہنے کی کوئی فضیلت نہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص لگاتار حلال کی روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمہ کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے، جو آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ فیضان سنت ہے، جی جی۔ اور اس کا یہ باب ہے کسب حلال، اس میں یہ احادیث نقل کی گئی ہیں۔ کسب حلال۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تجارت کرو کیونکہ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت میں ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین و شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا مطلب جو میں سمجھاؤں نا، میں یہ سمجھاؤں کہ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے نا، تو یعنی روزی جو ہے اگر اس کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے تو ہو گئے تجارت میں، 1 حصہ یعنی عام دوسرا کاروبار۔ کیا ایسے ملازمین یا جو بھی اور کاروبار ہیں، اس کا یہی مفہوم ہے کہ 9 حصے فقط جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اسی میں اس کے 9 حصے روزی کے اسی میں ہیں۔ صحیح، مفہوم اس کا یہی نکلتا ہے۔ صحیح۔ یہ کون سی حدیث ہے کس کتاب میں؟ یہ حدیث ہے اپنا جو پہلی حدیث میں نے عرض کی ہے کہ اس کا حوالہ ہے، یہ کیمیہ سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور دوسری حدیث جو ہے یہ ابن ماجہ کا حوالہ ہے۔ صحیح ہے۔ جو حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ، جی۔ اس میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب یعنی کمائی سے حاصل ہے، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے۔ یہ ترمذی شریف کا حوالہ ہے۔ اس میں یہ حدیث پاک جو ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے، یعنی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی صحابی نے عرض کی، صحابہ نے جی جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہی شمار ہوگا، اور اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے
بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی، البتہ اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور تکبر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ اس کا سر حوالہ کون سا؟ اس کا حوالہ ہے جی یہ نہیں تھا، پیچھے چلے گئے آپ۔ اچھا یعنی فیضان سنت میں یہ حدیث موجود ہے نا؟ ہاں جی، فیضان سنت میں یہ حدیث موجود ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اس کا۔ صحیح۔ ہاں جی، یہ ہے ترغیب بحوالہ طبرانی۔ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے تحت یہ جو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔ جی جی اچھا، جہاں پر حدیث میں کسب حلال یعنی رزق حلال کمانے کی اتنے فضائل ہیں، جی جی، وہاں پر جو رزق حرام ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ وعیدیں نقل کی گئی ہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا اور غور کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے کہ کہیں جو ہم کما رہے ہیں وہ رزق حرام نہ ہو اور اس وبال میں ہم بھی کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، یعنی حلال سے یا حرام سے۔ واقعی اب وہ دور آ چکا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، انسان مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، اسے بس مال چاہیے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے چٹ کیجیے۔ اچھا، یہ جو حدیث آپ کی بارگاہ میں نے عرض کیا یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں اور چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ مال حرام کی مذمت میں ایک اور روایت سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے اگا ہے یعنی پلا بڑا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ دارمی اور بیہقی کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے کہ اللہ عز و جل پاک ہے اور پاک ہی کی دوستی رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں سے فرمایا اے پیغمبرو پاک چیزیں کھاؤ، اچھا کام کرو، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ پھر ارشاد فرمایا ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ہیں اور بدن گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔